الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے مسلسل آپ کی خدمت میں دعوت جذبہ حسینی اور حکومت الہی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے یقیناً مطالب کے لیے 5 مجالس کم ہیں لیکن کوشش رہتی ہر خطیب کی کہ کم از کم خلاصہ مطالب انسان کو پتہ چلے اور باقی آگے جو علم کی کھوج ہے وہ انسان خود جا کے کرے کیونکہ جس زمانے میں ہم ابھی رہتے ہیں اس زمانے میں علم تک رسائی بڑی آسان ہے حقائق تک رسائی بڑی آسان ہے ایک نئی ٹیکنالوجی اے آئی کے نام سے کہ واقعاً آپ جو سوال کرتے ہیں مور دین 95% آپ کو صحیح جوابات مل جاتے ہیں اب جواب کہاں سے آتا ہے وہی انٹرنیٹ پر جو موجودہ مٹیریل ہے وہیں سے جواب آتا ہے تو کم و بیش اگر جوان نسل چاہے پڑھنا تو آج کے زمانے میں پڑھنا بڑا آسان ہے اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا لوگوں کے لیے ویسے ویسے حق جو ہے عیاں ہوتا جائے گا جو سوچ لوگ کل رکھتے تھے وہ سوچ آج نہیں رہے گی لیکن فرمایا ان سارے ٹیکنالوجی کے زمانے میں اگر تم نسلوں کو بچانا چاہتے ہو کہیں ایسا نہ ہو غلط انفارمیشن سے تمہاری نسلیں بہک نہ جائیں تو پروردگار عالم نے تمہارے لیے کشتی حسین کا بندوبست کیا ہاں
اصول تجھے اہل بیت بتائیں گے. اب اصولوں سے کبھی بھی باہر نکلا نہ کرو. جو بھی انفارمیشن ملے اگر اس اصول کے بیچ میں ہو اس انفارمیشن کو قبول کرنا. خدا نے اگر فرش ازا کو جاذبہ دیا تو ہدف الہی یہ تھا کہ کائنات میں اللہ کی حکومت کو نافذ کیا جائے. اب اس حکومت کے لیے جس طرح فوجوں کو کینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، فوجی چھاونیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو مجلس حسین اللہ کے مجاہدوں کی چھاونیاں ہیں. یہاں قاسم سلیمانیوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں شہید حسینیوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں شہید سبط جعفر جیسے شاعروں کی فکر کو پروان چڑھایا جاتا ہے، یہاں شہید محمد علی نقوی جیسے شہداء کی تربیت ہوتی ہے. یہ تربیت گاہ ابا عبداللہ الحسین ہے. اور واللہ اگر مجلس، اب یہ نہیں کہ اللہ نے ایک فرش بنایا، شیطان بھی زینتیں بناتا ہے، خدا بھی زینتیں بناتا ہے. شیطان بھی دنیا کا حسن دکھا کے تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، خدا بھی تجھے حسین کا حسن دکھا کے فرش عزا کی طرف کھینچتا ہے. اب یہ میرا ظرف ہے کہ میں عاشق کمال بنتا ہوں یا عاشق زوال بنتا ہوں. اب یہ میرا ظرف ہے کہ شیطان کا حسن مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے یا وہ حسن جسے خدا نے ابدی حسن دیا ہے وہ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے. یہ معجزہ نہیں کہ بندہ 60-70 سال ایک ہی مصائب کو سن کے روتا ہے. کئی لوگ، کیونکہ اگر کسی کو لذت کا احساس ہی نہیں تو وہ مذاق اڑائے گا، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ لذت کیا ہے نا. اگر کسی نے غم حسین کی لذت کو چکھا ہی نہیں تو اسے کیا پتا کہ یہ مومنین جب روتے ہیں اور رونے کے بعد خدا ان کو سکون کتنا دیتا ہے، انسان کا من کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، یہ کتنے اطمینان سے رات کو جا کے گھر سو جاتا ہے. میں مزاحن مثال دیتا ہوں. مثلا 8 سال کا بچہ ہو، آپ بچے سے پوچھئے کہ بیٹا آئس کریم لے کر دوں یا شادی کراؤں، تو بچہ کیا بولے گا؟ 7 سال کہ بھائی آئس کریم چاہیے. تو یہ 20 سال کا جوان بولے گا بھائی پاگل ہے یہ. مجھ سے پوچھا جاتا تو میں بولتا شادی کرا دو. اب اگر 20 سال کا، لیکن یہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ بچہ ہے، اس کے اندر جو آئس کریم کی لذت ہے وہ شادی کی ہے ہی نہیں، اسے کیا پتا شادی کی لذت کیا ہوتی ہے. لیکن وہ جو 20 سال کا جوان ہے اس سے پوچھو کہ آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے یا شادی کرنا چاہتے ہو، تو وہ ہنسے گا کہ آپ سوال کیسا کر رہے ہیں، اب میری عمر آئس کریم کھانے کی نہیں ہے، جوان ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح اگر پوچھو کہ فلاں کھلونا چاہیے یا گاڑی چاہیے تو بچہ بولے گا کھلونا چاہیے، جوان بولے گا مجھے گاڑی کی چابی چاہیے. تو بائی ٹائم لذتیں کیا ہوتی ہیں؟ بدلتی ہیں. کیونکہ جیسے جیسے علم بڑھا انتخاب لذت بھی بڑھا. جس کا علم کم ہے وہ کم لذتوں کے پیچھے ہے، جس کا علم زیادہ ہے وہ زیادہ لذتوں کے پیچھے ہے. اب دنیا کو کیا پتا کہ گریہ حسین کی لذت کیا ہے، دنیا کو کیا پتا کہ کربلا کے زیارت کی لذت کیا ہے، دنیا کو کیا پتا کہ ذریعہ حسین کو دیکھنے کا لطف کیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ چیز چکھی ہی نہیں ہے. ہم بہت بڑے مجتہد ہیں نجف میں، کہتے ہیں میں نے قرآن کی کچھ 2 آیتیں پڑھی، میں بڑا کنفیوز تھا. ایک آیت یہ تھی کہ اللہ کہے گا گنہگاروں کو جہنم میں لے جاؤ، تو آپ دعائے کمیل بھی پڑھتے ہیں نا بالرواسی، کہ ان کے ماتھے کے بالوں سے ملائک پکڑ کر جہنمیوں کو، دشمنان اہل بیت کو گھسیٹ گھسیٹ کے کہاں لے جائیں گے؟ جہنم کی طرف. اب گھسیٹا کیوں جائے گا کہ تفسیر یہ تھی کیونکہ ہر بندہ آگ کو پسند نہیں کرتا، عذاب لذت آور نہیں ہے، تکلیف آور ہے، لہٰذا یہ جہنم نہیں جانا چاہے گا تو ان کو گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. کہ اس آیت میں تعجب نہیں ہوا کیونکہ سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن ایک اور آیت پڑھی قرآن کی جس میں خدا کہتا ہے کہ جنتیوں کو بولا جائے گا جنت میں جاؤ، لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور ملائک پش کریں گے، بائی فورس ان کو آگے لے جائیں گے کہ جنت میں جاؤ. کیونکہ جنت کی جو مخلوق ہے وہ جنتیوں کی منتظر ہوتی ہے. غلمان کہتے ہیں آ جاؤ ہم تمہاری خدمت کریں، حوریں ہیں کہتی ہیں آ جاؤ ہم آپ کی خدمت کریں، وہاں کی غذائیں، وہاں کے پھل، وہاں کی ہوائیں یہ صدیوں انتظار کر رہی ہیں کہ فلاں مومن آ جائے تاکہ ہم اس کی کیا کریں؟ خدمت کریں. اب وہ سارے انتظار میں ملائکہ کہیں گے بھائی جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے،
لیکن کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، جنت تو مقام لذت ہے، یہ کیوں نہیں جائیں گے؟ جو پوری زندگی نمازوں میں دعا کرتا رہا، خدا جنتی بنا، جنتی بنا، اے خدا جہنم کی آگ سے بچا، مجھے جنتی بنا، اور یہ کیسا مومن ہے جنت میں نہیں جا رہا؟ اور قرآن کی آیت تو کہتے ہیں کہ مجھے لبنان سے کتاب ملی زیارات کی، غالباً شاید کامل الزیارات، اور پہلے زمانے میں کوئی کتابیں کم ہوتی تھیں، تو کتاب ملی، اس میں نے معصوم کی ایک روایت پڑھی، اس روایت کے پڑھنے کے بعد سمجھ آیا کہ جنتی جنت میں کیوں نہیں جا رہے تھے۔ اس روایت میں لکھا جب حکم الہی ہوگا یہ جنتی ہیں جنت میں چلے جائیں، یہ تبھی جنت جا ہی رہے ہوں گے، اس وقت میدان محشر میں امام حسین کا آنا ہوگا۔ ابا عبداللہ الحسین میدان محشر میں آئیں گے، کہ یہ سارے دوڑ لگائیں گے امام حسین کی طرف، اور یہ ملائک کہیں گے جنت، وہ کہیں گے چھوڑ جنت کو، ہم حسین کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ پوری زندگی جس حسین کا نام لیا، آج وہ حسین میرے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا وہ نورانی چہرہ میرے سامنے کھڑا ہے، کہتے ہیں بالکل جنت کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ یہ جو آپ کہتے ہو کربلا مومن کی جنت ہے، کربلا کیوں جنت ہے؟ حسین کی وجہ سے، اور جب حسین ابن علی سامنے ہوں گے کہتے یہ وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں امام حسین کی زیارت کرنے دو، کیونکہ جنت کے بھی مقامات ہیں، ہر جنتی ہر لمحہ امام حسین سے مل نہیں سکتا۔ وہاں ایک بڑا اصول ہے جنت میں، کہتے ہیں مثلا مولا حسین سمجھیں آپ 100 مرلے پر ہیں مثلا مقام کے اعتبار سے، اب جو جتنا اوپر ہوگا وہ حسین کے اتنا قریب ہوگا۔ اب ایک مومن جنت میں تو ہے لیکن دوسرے پر ہے، اب اس کی باری کب آتی ہے اللہ عالم۔ اوپر والا نیچے والے کو دیکھ سکتا ہے، نیچے والا اوپر والے کو نہیں دیکھ سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کے دادا 7ویں درجے پر ہیں، وہ جب چاہیں آپ سے مل سکتے ہیں، لیکن آپ جب چاہو ان سے مل نہیں سکتے ہو۔ تبھی کہا کوشش کرو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ منزل تمہیں ملے، تاکہ اہل بیت کے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ تو کہا یہ جنت اسی لیے نہیں جائیں گے کیونکہ اگر دنیا میں تو عاشق کمال بنا، مولا حسین کا کمال کیا ہے؟ کمال ابا عبداللہ یہ ہے کہ یہ اپنی مجلسوں میں بلا کر تمہارے بچوں کو ایک درس دیتے ہیں کہ میرے لال کبھی بھی زوال کے عاشق نہ بننا، کمال کے عاشق بننا، کیونکہ خود حسین عاشق کمال ہے۔ اور شیطان تجھے کس کا عاشق بناتا ہے؟ ہر اس لذت کا عاشق بناتا ہے جو محل زوال ہے۔ اب جب ہم شیطانی لذتوں کی بات کرتے ہیں وہ بھی کئی نیچرل لذتیں ہیں، ایسا نہیں کہ ہم دشمن لذت ہیں، لیکن لذت سے اتنی محبت کر جتنی اس کی عمر ہے، جتنی اس کی مقدار ہے۔ ایسا نہیں کہ تو اتنا پاگل ہو جائے اور اس لذت کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دے، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے، جس طرح ابن سعد نے اپنی آخرت لگا دی، شمر نے اپنی آخرت کا سودا کر دیا۔ اب یہ نہیں جو وہ کھاتے تھے اہل بیت کے چاہنے والے نہیں کھاتے تھے، یا مثلا انہوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں، یہاں مثلا صاحب اہل بیت شادی، ساری دنیا کی معمولی زندگی سب گزارتے تھے، لیکن ایسا نہ ہو اس لذت کے لیے اپنی آخرت کو کیا کر دو، بھلا دو۔ لیکن شیطان یہ کرتا ہے، تجھے اس لذت پر اتنا فوکسڈ کر دیتا ہے کہ تو یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ ہاں، لیکن حسین تجھے جگاتے ہیں۔ فرماتے حضرت آدم نے جب ترک اولا کیا، زمین پر آئے تو بڑے پریشان، کہ پروردگارا یہ شیطان اتنا بدبخت ہے، میں نبی تھا، مجھ سے ترک اولا کروایا، میرے بچوں کا کیا ہوگا پروردگارا، میری نسل کا کیا ہوگا، کہ یہ مجھے اس طرح گمراہ کر رہا ہے، جبکہ نبی ہوں، ترک اولا کروا دیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو کہا پروردگارا تو ارحم الراحمین ہے، ہاں میرے بچوں پہ رحم فرما۔ تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے کہ آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ ہاں، اللہ کا غضب رحمت پہ نہیں، اللہ کی رحمت غضب پہ بھاری ہے۔ فرمایا پروردگارا کیا دے رہے ہو میرے بچوں کو؟ تو فرمایا آدم اگر کوئی ایک برائی کرے گا تو میں ایک لکھوں گا،
لیکن اگر تمہاری نسل میں سے کوئی ایک نیکی کرے گا میں 10 لکھوں گا. برائی پہ 1 نیکی پہ 10. کہ خدایا اور دے حل من مزید، یہ میرے بچوں کے لیے کم ہے. تو کہا کہ اگر کوئی برائی کا سوچے گا تو کچھ نہیں لکھوں گا، لیکن اگر کوئی نیکی کا سوچے گا بھی تو اس کا ثواب لکھوں گا. سوچنا، مجلس میں آنا تھا آ نہ سکے لیکن سوچا تھا جاؤں گا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کا بھی ثواب لکھوں گا. کہ پروردگارہ اور دے. اللہ نے کہا اگر تمہاری نسل میں سے کوئی گناہ کرے گا، کوئی گناہ کرے گا اور اگر اس گناہ کی توبہ کر لیتا ہے تو میں اس گناہ کو کیا کر دوں گا؟ بخش دوں گا. میرے پاچھواں فرماتے ہیں آدم نے کہا خدایا اور دے. پہلی شریعتوں میں اگر خدا چاہتا تو میرے گناہوں کو نہ بخشتا. اللہ کی مرضی ہے نا. کسی نے شراب پی خدا نہ بخشے، کسی نے زنا کی خدا نہ بخشے. یہ خود بخشنا بھی کیا ہے؟ رحمت الہی ہے. اور ایسا ارحم الراحمین کہتا ہے کہ کوئی گناہ کی مقدار نہیں ہے. سچے دل سے اگر توبہ کرتے ہو میں ایسے تجھے بناتا ہوں جیسے ابھی ابھی شکم مادر سے پیدا ہوئے ہو. جیسے تمہارے نام اعمال میں کچھ تھا نہیں. میرے مولا فرماتے نہیں کچھ اور بھی آدم نے مانگا، خدایا اور دے. تو اللہ نے کہا اگر تمہاری نسل میں سے کوئی گناہ کرے گا میں خدا حکم دوں گا کہ 7 گھنٹے تک اس کے گناہ کو نہ لکھا جائے. اور یہاں پہ میرے استاد بڑا ظریف نکتہ کہتے تھے یہ 7 گھنٹے کی بڑی عجیب کہانی ہے کہ 7 گھنٹے تک گناہ نہ لکھا جائے. اور کہ جو واجب نمازیں ہیں نا فاصلہ کوئی قریب 7 گھنٹوں کا ہے کہ اگر نمازوں کے بیچ میں آپ نے گناہ کیا پھر 7 گھنٹے کے بعد مثلا ظہر کی نماز پڑھی اور سجدے میں جا کے رب کو کہا میں شرمندہ ہوں تو خدا اسی نماز کے درمیان بندے کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے. کہ اتنا رحم الراحمین اگر جنازہ اٹھاؤ اور 40 مومنین بس اتنا کہیں کہ لا نعلم منہ الا خیرا، اے خدا ہم نے زندگی میں اس بندے سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اللہ کہتا میں تحقیق نہیں کروں گا سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی گواہی کی بنیاد پہ اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. اور کیا پروردگار عالم بندے کے لیے ارحم الراحمین بن جائے. پھر معصوم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح و سند ہے، فرمایا اگر کوئی گناہ کرے اور حیا کی وجہ سے اپنے گناہ کو چھپائے. کچھ تو گنہگار بے حیا ہوتے ہیں نا. گناہ کیا ہے برملا، ہاں بھائی کیا ہے برملا، بولتا ہے ہاں بھائی رشوت لیتا ہوں، برملا بولتا ہے ہاں بھائی نشہ کرتا ہوں، کسی نے کچھ میرا بگاڑنا ہے تو بگاڑے. بے حیا گنہگار. اب دونوں میں فرق تو ہو نا، ایک با حیا گنہگار ایک بے حیا گنہگار. میرے معصوم فرماتے ہیں اگر گناہ کیا لیکن حیا کی وجہ سے شرمندہ ہے، حیا کی وجہ سے اپنا گناہ کسی کو بتا نہیں رہا. گناہ بتانا بھی گناہ ہے. جوان ہے گناہ کیا ہے دوستوں کو بتا رہا ہے، فرینڈز کو بتا رہا ہے. خاتون علیاذ باللہ گناہ کیا ہے اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے کہ گناہ کیا تمہارے درمیان اور خدا کے درمیان رہے. کہا کہ اگر گناہ کیا اور معصوم فرماتے ہیں حیا کی وجہ سے گناہ کو چھپایا تو اللہ کہتا ہے میں اس کے حیا کو دیکھتے ہوئے اس کے گناہ کو بخش دیتا ہوں. کہ میرا بندہ کیا ہے؟ بندے باحیا ہے. یہ روش اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ راہ جاذبہ رحمت الہی. خدا تو جذب کرنے کے لیے بیٹھا ہے نا کہ آؤ میرا سفرہ کھلا ہے. لیکن اس ساری رحمتوں کے باوجود شیطان کیا کرتا ہے؟ ان زینتوں پہ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے. اب ایک بیٹی کو، ایک ماں کو، ایک عورت کو، ایک جوان کو سوچنا چاہیے تو دنیا میں کیوں آیا؟ اللہ نے بدن نمائش کے لیے نہیں دیا، زیب و زینت کے لیے نہیں دیا. اچھا ایک خاتون اگر اپنے حسن کو نمائش پہ رکھ بھی لیتی ہے کیا ملے گا اسے؟ حاصل کیا ہوگا؟ اس حسن کے عوض کیا ملتا ہے؟ پیسہ ملے گا. پھر ایسی عورتوں کو گولڈ ڈگر بولا جاتا ہے نا، جو پیسے کے لیے اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. جو مرد حکومت اور طاقت اور اقتدار، مرد اقتدار کے لیے بکتا ہے اور وہاں زیب و زینت و زیور کے لیے انسان کے ضمیر کو خریدا جاتا ہے. آج یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان نسلیں پیسے کی خاطر. مطلب تمہاری قیمت کیا ہوئی؟ ایک گاڑی. تمہاری قیمت کیا ہوئی؟ 1 لاکھ روپیہ. تمہاری قیمت کیا ہوئی؟ 2 لاکھ روپیے. تمہاری قیمت کیا ہوئی؟ کوئی ہیرے کی انگوٹھی. اور خدا قیمت کیا دیتا ہے؟
اب سوال ہے میں خود کو سستا بیچ رہا ہوں یا مہنگا؟ امیر المؤمنین نے بھی تو سودا کیا نا. قرآن میں لفظ اشترا ہے، خرید و فروش ہے، بائی اینڈ سیل ہے. من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی مرضیوں کے خاطر اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. تو اب جس نے اللہ کی مرضی خرید لی اسے اور کیا چاہیے؟ جو کائنات کا چلانے والا ہے اس کی مرضی کس کے ہاتھ میں ہے؟ امیر المومنین کے ہاتھ میں. آج پوری دنیا کس کے در پہ جا رہی ہے؟ علی ابن ابی طالب کے در پہ جا رہی ہے نا، باب نجف کے دروازے پہ جا رہی ہے نا. کیونکہ یہ سودا کسی ایرے غیرے سے نہیں کرتے، یہ سودا کرتے ہیں تو پروردگار عالم سے کرتے ہیں. اہل بیت کے دشمن یزید سے سودا کرتے ہیں، حسین ڈائریکٹ خدا سے سودا کرتے ہیں. اب دیکھو یہ لائن اور پلی چلتی آ رہی ہے نا کہ اگر آپ نظام ولایت کا حصہ ہو تو یہ اصول نظام ولایت ہے کہ کبھی بھی ظالم کے ساتھ سودا نہیں کرو گے، کبھی بھی حاکم کے ساتھ سودا نہیں کرو گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا کے حکمران کس کے ساتھ سودا کر رہے ہیں؟ ٹرمپ کے ساتھ سودا کر رہے ہیں. اتنے پیسے دو، اتنا یہ دو، سودا ہے نا، سودے بازی ہو رہی ہے نا، کانٹریکٹس ہو رہے ہیں. اور سید علی خامنی نے کس کے ساتھ سودا کیا؟ خدا کے ساتھ سودا کیا. ہاں یہ خط ہے. لوگ سمجھتے ہیں ولایت کی خط بس رک گئی، نہیں، خط ولایت چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس راہ پہ دنیا چلتی ہوئی جا رہی ہے کہ آپ کس سے سودا کرتے ہو یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، یہ میرے ساتھ بھی ہوگا، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. کہ ہم نے کائنات میں یہ بتانا ہے کہ خدایا میں کس کا سپاہی ہوں، تیرا سپاہی ہوں یا شیطان کے سپاہی ہوں. تو خلاصہ کلام یہ کہ شیطان جوانوں کو، نسلوں کو زینتیں دکھا کے اپنے جھانسے میں لاتا ہے. مہنگا موبائل، مہنگی گاڑی، پیسہ، انگوٹھی، سونا، کسی کا چہرہ حسین، کسی کا وجود حسین، اسی وجود کو نمائش. اب انسان کی پھر قیمت کیا بن جائے گی؟ یہی گوشت اور ہڈیاں بن جاتی ہیں. یہ شرف انسانی نہیں تھا. میں مزاحن بچوں کو لیے کہتا ہوں، اگر بڑی آنکھ کا ہونا حسن تھا تو گدھے کی آنکھ بہت زیادہ بڑی ہے. بالوں کا سلکی ہونا حسن ہوتا تو گھوڑے کے بال بڑے سلکی ہیں. زیادہ کھانا کمال ہوتا تو بھینس ہم سے زیادہ کھاتی ہے. زیادہ بچے پیدا کرنا کمال ہوتا تو کتے اور بلوں کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان چیزوں میں کمال بشر نہیں ہے. تو ناز اس چیز پہ کر جس چیز کی وجہ سے تجھے انسان بنایا گیا. جو تیری پہچان ہے، تیری پہچان تیرا بدن نہیں، تیری پہچان یہ بدن کے اعضاء نہیں، کیونکہ یہ بچہ ہے ان چیزوں میں الجھا ہوا ہے. اور آغا نراکی کا ہمیشہ جملہ ممبر سے دہراتا ہوں کہ دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. الحق، پانی پیو تو انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ تو انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لو تو انتہا نجاست ہے. کوئی ایک لذت تو بتاؤ جس کی انتہا نجاست نہ ہو. مزے سے کھانا کھاتے ہو خدا تجھے انتہا دکھاتا ہے، پانی پیتے ہو اللہ انتہا دکھاتا ہے. جس لذت شہوت کے لیے انسان مرا پھرتا ہے خدا تجھے وہ گندگی کی انتہا دکھاتا ہے. اب کر باتیں اپنے عقل سے پوچھ، ایسی لذت کے عاشق بنو گے جس کی انتہا گٹر ہے، جس کی انتہا نجاست ہے. ارے ایسی لذت کے عاشق بن جس کی ابتدا بھی نور ہو، انتہا بھی نور ہو. یہ انسان اگر کیلکولیٹ کرے اپنے عقل سے تو انسان اس راستے پہ چل سکتا ہے. بڑے عابد ملیں گے، بڑے زاہد ملیں گے، لیکن کیونکہ خط ولایت پر نہیں ہے. معصوم کا جملہ ہے، امام سے فرمایا مولا مومن شراب پی سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا جب وہ زنا کرتا، حین یزنی، جب زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. جس وقت شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. کہ مولا کیا مطلب؟ کہ کیونکہ جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ہماری ولایت سے نکل جاتا ہے. پھر جب نماز پڑھتا ہے گویا کس کی ولایت میں آ گیا؟ ہماری ولایت میں داخل ہو گیا. تو اگر سلمان بننا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی علی کی ولایت سے نکلنا نہیں چاہیے.
یہ وہ نظام ولایت تھا جو اہل بیت بتا رہے ہیں، اور ہمیں کن چکروں میں لگا دیا۔ اعلان ولایت لفظ ہے، وجود ولایت عمل ہے، کہ زندگی اس دائرے ولایت کے اندر انسان گزارے تو پھر انسان لقاء اللہ کی منزل تک پہنچتا ہے۔ اب شیطان کا یہی کام ہے، اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ لوگوں کو نور سے نکالتے ہیں، نور وہی ولایت امیر المؤمنین ہے، کہاں لے کر جاتے ہیں؟ ظلمات کی طرف۔ کہ میں نے شاید پہلی دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں رکھا کہ کئی بار معصوموں سے پوچھا، مولا قرآن میں نماز سے مراد کیا ہے؟ کتاب حکمت ہے، جب تک آپ دین میں حکمت نہیں لاؤ گے آپ کے بچے دیندار نہیں رہیں گے۔ تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، کہیں بھی نہیں ہے نماز پڑھو، کہیں بھی نہیں ہے، نماز کو کھڑا کرو۔ کھڑا کیسے کیا جاتا ہے؟ کسی نظام کو نا، کسی سسٹم کو نا۔ ہاں، پھر کہا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے۔ آپ کتنے نمازیوں کو جانتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد گناہ کرتے ہیں؟ ہاں؟ اگر نماز گناہ سے بچاتی، حکمت لوگوں نے نہیں سمجھی، بس قرآن کا رٹا لگانا، بچوں کو ظاہری طور پہ صرف حافظ بنانا۔ کل کے دشمن کو مسئلہ تفسیر قرآن سے تھا، حفظ قرآن سے نہیں تھا۔ نبی کی حدیثیں پڑھو، تفسیر نہ پڑھو، قرآن پڑھو، تفسیر نہ پڑھو۔ آج بعض لوگ یہی کہتے ہیں، آپ کربلا کا واقعہ سناؤ، تفسیر کربلا نہیں سناؤ، فضائل اہل بیت سناؤ، تفسیر فضائل نہ سناؤ۔ تو پھر تو وہی کام کر رہے ہو جو وہابیوں نے دین اسلام کے ساتھ کیا، وہی کام جو رسول خدا کے بعد 100 سال حدیث پر۔ حدیث کیا ہے؟ تفسیر قرآن ہے نا۔ شان نزول کیا ہے؟ یہ کلام کس لیے آیا، فلاں نبی کے ساتھ کون سا واقعہ ہوا، اس کی تفسیر کیا تھی، وہ ساری حدیث رسول گرامی میں نا۔ کہ نہیں، حدیث پہ پابندی۔ اسی طرح تفسیر کیا ہے؟ تفسیر وہ کلام معصوم ہے، تفسیر جو انسان کو حکمت بیانی کرتی، جو انسان کو بتاتی ہے۔ کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ سے ہر کوئی پوچھے گا بھائی یہ سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے کیا؟ نماز پڑھتے ہیں، حق کھاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایسے مومنوں کو، مجلس میں آتا ہے، مجلس یہ بھائی کا حق کھایا ہوا ہے، بہن کا حق کھایا ہوا ہے، ارث کے مسائل ہیں، سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو رات کو نیند کیسے آتی ہے؟ کسی کا مال کھا کے تو سو رہا ہے، کسی کو تو حق نہیں دے رہا، جانتا بھی ہے تیرا حق نہیں ہے، فلاں مومن کا ہے۔ یہ ہے حقیقت ولایت، کہ اگر تو ولایت امیر المؤمنین میں مولا علی کے پاس کوئی جائے تو بیت المال کا جلتا ہوا دیا بجھا دیتے ہیں۔ طلحہ نے کہا مولا 5 منٹ کے لیے آئے، فرمایا نہیں، سرکاری بات ہے یا پرسنل ہے؟ کہ مولا پرسنل ہے۔ کہ پرسنل ہے تو اپنے پیسے والا دیا جلاؤں گا، ایک ایک قطرہ جو تیل کا یہ دیے میں جل رہا ہے، علی نے حساب دینا ہے اپنے پروردگار عالم کو۔ آج مومن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ بیٹیوں کا حق، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، تھوڑی طاقت آ گئی انسان غاصب بن جائے، پھر مجلس میں آئے غصب حق کے جناب زہرا پہ انسان گریہ کرے، گریہ بنتا ہے، لیکن اس سے تفسیر کیا ہے؟ کہ تو خود غاصب نہ بنے۔ امام حسین کے ظلم پہ گریہ کرتا ہے، مقصد تو خود ظالم نہ بنے۔ ایسا نہیں انسان کار شمر کرے اور شمر کے کام پہ روتا رہے۔ ہاں، اس نے بڑا ظلم کیا تھا، آپ چھوٹا ظلم کر رہے ہو، کسی نے بڑا قتل کیا تھا، آپ چھوٹا قتل کر رہے ہو۔ اگر اس نظام کے سپاہی ہو تو انسان نظام ولایت میں ایسے بنتا ہے جیسے امیر المؤمنین چاہتے ہیں۔ اب یہ کام بڑا کام ہے، کہنا آسان ہے۔ ایک انسان کے پاس 2 کروڑ مثلاً پیسہ ہے، پتا ہے 1 کروڑ میرے بھائی کا ہے یا بہن کا ہے، جان جاتی ہے انسان وہ 1 کروڑ دے، جان جاتی ہے، آسان کام تو نہیں ہے پیسہ دینا۔ یہاں پہ امتحان ہے، اگر اہل ولایت ہے تو صرف زور کا نعرہ نہیں، یہ زور بھی ہو کہ انسان اس پیسے سے اپنے دل کو جدا کر سکے۔ ہاں، آئے قراتی بڑی اچھی مثال دیتے تھے، کہتے تھے بیٹا دیکھو یہ ہاتھ ہے نا، ایک ہی ہتھیلی، ایک ہی ہاتھ کا پچھلا حصہ، تو کہ قبلہ جب انسان مرے گا روح نکلے گی، تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ کہ بالکل ان 2 ہاتھوں کی طرح ہے۔ کہ کیسے؟ کہ ہاتھ کے اگلے حصے میں بال نہیں ہیں، ہاتھ کے پچھلے حصے میں بال ہیں۔ کہ آپ کوئی ٹیپ سولوشن لگاؤ یہاں پہ اور زور سے کھینچو تو اگلے حصے پہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جو پچھلا حصہ ہے جہاں بال ہیں
یہاں پر اگر ٹیپ سولوشن لگاؤ گے کھینچو گے تو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ کس سے چپکی ہوئی ہے؟ بالوں سے چپکی ہوئی ہے، اور بال تیری کھال کے اندر داخل ہے کہ جب ملک الموت تمہاری روح نکالے گا، اگر روح اس طرح مال دنیا میں چپکی ہوئی ہے تو تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا. لیکن جو ہر لمحہ یہ جانتا ہے خدایا جو کچھ ہے میرا نہیں ہے تیرا ہے، تو اسے دینے میں بھی تکلیف نہیں ہوگی. یہ نظام ولایت ہے کہ بندہ یہاں بیٹھے لیکن چھوٹا سا حق غصب کر کے بیٹھا ہے، یہ گنہگار ہے، یہ اہل ولایت نہیں ہے. بڑی سخت روایت ہے معصوم کی، فرمایا اگر کسی نے کسی کا حق دینا ہو دے سکے پر نہ دے، یہ روز جب رات کو سوتا ہے اس کے نام عمل میں لکھا جاتا ہے کہ آج چور ہو کر سویا. قیامت کے دن مومن ہو کے نہیں اٹھایا جائے گا، چور ہو کے اٹھایا جائے گا. حکمت جب آپ کو پتا نہ ہو، تفسیر پتا نہ ہو، کہ میں شجاعت امیر المومنین تو پڑھوں اور کہوں کہ جنگ احد میں علی ڈٹے رہے، ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع ایسے کر رہے تھے جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہے، جیسے پروانہ شمع کے اطراف میں گھومتا ہے، اور کچھ ایسے تھے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اور مجمع واہ واہ کرے، خوش ہو، لہلہائے کہ ہائے میرے مولا کی شجاعت. اور کل خود کسی ایسے میدان میں کھڑا ہو اور میدان جنگ ہو اور خود وہاں چھوڑ کے بھاگ جائے. صرف علی کی تعریف نہیں کرو، علی کی شجاعت میں ڈھلنا بھی سیکھو. ویسے مرد مجاہد بھی بنو کہ جب موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھو تو کہو کہ شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، کہو کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے لیے موت ایسے تھی جیسے عورت کے گلے میں زیور ہوتا ہے، کہو کہ موت میرے مولا کے لیے ایسے تھی جیسے چھوٹے بچے کے لیے ماں کی چھاتی ہوتی ہے. ہاں یہ کلام معصوم ہے، وہ چیز میری نسلوں کے اندر آنی چاہیے. اگر آ رہی ہے تو اس کا مطلب میں ولایت کا جام پی بھی رہا ہوں اور اس جام ولایت سے محظوظ بھی ہو رہا ہوں. لیکن صرف جام کو دیکھوں اور پیوں نہ، تو فرمایا اس راستے میں چلنا آسان نہیں ہے، انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہاں اب اگر تم نے قربانی دی، اب خدا تجھے صاحب کرامت بناتا ہے. دلیل قرآن سے، حضرت یوسف 20 سال زندان میں رہے. معصوم فرماتا اگر 20 سال زندان میں اس امتحان الہی میں کامیاب نہ ہوتے تو کبھی بھی یوسف کو تعبیر خواب کا علم نہ ملتا. تعبیر خواب کا علم جناب یوسف کے لیے جائزہ ہے، ہدیہ ہے. عزیز مصر بننا جناب یوسف کے لیے ہدیہ ہے. جب تو امتحان الہی میں پاس ہوتا ہے تو پھر خدا تجھے دنیا میں عزت و احترام و عظمت عطا کرتا ہے. تو اگر اہل ولایت ہے تو صاحب کرامت ہونا چاہیے. کہ امیر المؤمنین نماز تو پڑھ رہے ہیں، حکمت کہ انسان نماز پڑھے اور قرآن کہے گناہ سے بچے گا، پر نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ کرتا رہے. فرمایا کہیں پر نہیں ہے اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھو، ہمیشہ ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. کہ مولا یہ کیا ہے قیام الصلاۃ؟ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کو کیسے قائم کریں؟ فرمایا یہاں ظاہر نماز وہی ہے جو تم پڑھتے ہو، لیکن باطل صلاۃ کیا ہے؟ کہ مولا کیا ہے؟ فرمایا انا الصلاۃ، میں وہ علی نماز ہوں جس کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ نظام ولایت کو کیا کرو؟ قائم کرو. اب نظام ولایت میں جب تمہارے بچے پلیں گے تو یہ اہل فسق فجور نہیں بنیں گے. اکبر کس نظام میں پلے؟ ولایت کے نظام. قاسم کس نظام میں پلے؟ ولایت کے نظام میں. سکینہ کس نظام میں پلیں؟ ولایت کے نظام میں. ارے یہ تو اہل حرم ہے نا، ان کے لیے تو شک کرنا بھی ہمارے لیے عبث ہے. لیکن فرمایا جو وہب قلبی چند دنوں کا نظام ولایت کا مسافر تھا، کیا کام دکھایا. بی بی زینب کے لیے سنیں تو تعجب نہیں ہے کہ اون و محمد کے سروں کو واپس دے دیا کہ میں علی کی بیٹی ہوں. زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر کبھی واپس نہیں لیتی. لیکن تاریخ نے عجیب لکھا، کتنے دن رہی ہوگی وہب کی ماں بی بی زینب کے ساتھ، کتنا جذب کیا بی بی زینب نے سے اپنے اخلاق میں. قرآن کہتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق میں بدل دو. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو رنگ خدا میں خود کو رنگ دے؟ کیا رنگ لیا اس خاتون نے بی بی زینب سے.
وہ بڑا خوبصورت تھا، جواں تھا، نئی نئی شادی ہوئی، بڑا غصہ تھا اہل شام اور ان بعض کوفیوں کو کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے، اہل کتاب ہوتے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہے، کہ اسے ایسی سزا دو، اسے ایسی سزا دو۔ کربلا میں کچھ سر ایسے ہیں، کچھ سر کہ ابھی یہ زندہ تھے کہ ان کے سروں کو کاٹا گیا۔ کربلا میں کچھ سر ہیں، فرماتے صرف 3 سر ایسے ہیں، 3 سر، باقی جتنے شہداء ہیں وہ شہید ہوئے، بعد میں سر کاٹا گیا۔ کہ 3 شہید ایسے ہیں جو ابھی زندہ تھے، ان کے سر کاٹے گئے۔ کہ پہلا سر وہاب کلبی کا سر ہے، اس جوان کو اتنا مارا، ابھی زندہ تھا، ماں کے سامنے زندہ تھا، اس کا سر قلم کیا۔ اور کیا کہنا اس کی ماں کا، اتنا جذب ولایت سیدہ زینب ہو چکی تھی اور نظام ولایت ہو چکی تھی، کہتے ہیں سر کو کاٹ کے جب ماں کی قدموں میں پھینکا، اس نے وہیں سے سر اٹھا کے واپس پھینکا کہ میں ان کی ماننے والی ہوں جو دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ اس قدر اس نظام کے اندر ڈائجسٹ کر لیا خود کو، چند لمحے اس نظام میں رہے، تبھی کہا اہل ولایت بنو۔ کا دوسرا سر حسین کا، تیسرا سر علی اصغر کا۔ یہ 3 سر تھے، ابھی زندہ تھے اور گلا کٹا۔ کہ اہل ولایت بنو، اس نظام کے سے بنو۔ کہ انس الصلاۃ، میں علی و نماز ہوں، جسے تم سب نے کیا کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ خاص نظام ہے اہل بیت کا، یہ اخلاق اور ہے، باہر جاتے ہو دنیا اور ہے، یہاں مزاج ہی الگ ہیں، یہاں اخلاق ہی الگ ہیں، یہاں سوچ ہی الگ ہے۔ آپ کا قانون دنیا کے قانون سے ملتا ہی نہیں، آپ کا نظم جہاں سے ملتا ہی نہیں، تبھی وہ آپ کے دشمن ہیں کہ یہ کیسا نظم ہے ان کا، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی فکر دے رہے ہیں، یہ بالکل ہماری فکر سے ملتی نہیں، تبھی لوگ دشمن اہل بیت اور دشمن عاشقان اہل بیت بنتے ہیں، کیونکہ آپ اس راستے پہ نہیں چلتے ہو جس راستے پہ ان کی نسلیں چلتی ہیں۔ آپ بولتے ہو کہ ہم اسی راستے پہ چلیں گے جو ہمیں محمد اور آل محمد نے دکھایا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، وقت بہت ہو چکا ہے۔ میں نے پھر بھی کہا تھا کہ وہ قوانین کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قوانین انہوں نے 2015 میں بنائے، اس سے پہلے بھی بنائے۔ قوانین کہاں سے اپلائی کرتے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے، کہ تقریباً یہ آپ نام جا کے لکھیں گوگل پہ، SDGs، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، 17 انہوں نے گولز بنائے، اور ہر ملک کو یہ گول دیے کہ آپ نے 2030 تک سارے ممالک ان گولز کو پورا کریں گے۔ اگر آپ پورا نہیں کرتے تو آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گی، بینکنگ سیکٹر میں LCs بند ہو جائیں گی، IMF سے قرضے ملنا بند ہو جائیں گے، ورلڈ بینک آپ کو قرضے دینا چھوڑ دے گا، اتنا آپ کو تنگ کریں گے۔ اب کہتے ہیں ہم نے دنیا کو سسٹینیبل بنانا ہے، ہم نے دنیا کو متوازن بنانا ہے اور ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ اب مولا فرماتے یاد رکھنا، جو نظام باطل ہے اس کی چالاکی یہ ہے کہ وہ ایک مٹھی حق کی لیتا ہے، ایک مٹھی باطل کی لیتا ہے، اور ان دونوں کو کیا کرتا ہے؟ مکس کرتا ہے۔ دیکھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، نعرہ بہت اچھا بناتا ہے، نیت بڑی پیچھے خطرناک ہوتی ہے۔ مثلا 17 قوانین ہیں، پھر ان کو اپلائی کرنے کے لیے more than 160 رولز ہیں۔ آپ نئے آپ کے بچے اصطلاح سنتے ہوں گے، FATF مثلا، ہاں، اور آپ کے نیوز چینل بڑی خوشخبریاں مناتے، پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا، گرے لسٹ سے نکل گیا۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر آپ گرے سے نکل رہے ہو، اس کا مطلب ان کے قوانین پر آپ نے قانون سازی کر کے اپنے ملکوں میں اپلائی کر دیا ہے۔ جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا، ٹرانسجنڈر کا قانون پاکستان میں اپلائی ہو گیا۔ کوئی لڑکا ہے، محسوس کرتا ہے میں لڑکی ہوں، کا آپریشن کر لے، یہ اپنی جنسیت کو، جنس کو کیا کر دے؟ چینج کر دے۔ کہنے بھی مولویوں اور مفتیوں سے بھی انہوں نے کیا لے لیے؟ فتوے لے لیے۔ اب انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، آپ کی آنکھ خراب ہے، آپریشن کراؤ، مثلا 2 لاکھ 3 لاکھ کا خرچہ، کوئی NGO پیسے نہیں دے گا۔ آپ کی آنکھ خراب ہے، آپریشن کرواؤ، دل کا دورہ ہے، انجیوگرافی ہے، ہارٹ اٹیک ہے، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ کہے میں نے ٹرانسجنڈر بننا ہے، NGOs کھڑی ہو جائیں گی کہ فری میں آپ کا علاج کرائیں گے،
فری میں آ پاؤ، تاکہ یہ سوچ معاشرے میں کیا ہو، بڑھتی رہے. کیونکہ وہ جس چیز کی ڈیفینیشن کر رہا ہے وہ میری نظر میں ڈیفینیشن نہیں ہے. انگریز جس کو حیا بولتا ہے میں اس کو حیا بولتا ہی نہیں ہوں. وہ جس کو حسد بولتا ہے میں حسد کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے. وہ جسے پڑھا لکھا بولتا ہے میری نظر میں پڑھا لکھا اور ہے، اس کی نظر میں اور ہے. اب چند اس کے خوبصورت آپ سلوگن سنیں. مثلا زیرو ہنگر، ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں بھوک زیرو پہ آ جائے. مطلب ہم چاہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی بندہ بھوکا نہ رہے. آپ بھی کہیں گے بھائی اچھی چیز ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھوکا نہ رہے. لیکن اس کی بھوک سے مراد کیا ہے؟ وہ بھوک کو کس طرح مٹانا چاہتا ہے؟ اس کے لیے وہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو چنتے ہیں. مثلا ہالی ووڈ کی بڑی ایکٹریس تھی اینجلینا، اس کو انہوں نے افریقہ بھیجا، پاکستان بھیجا کہ جاؤ بھائی یہ ہماری طرف سے یہ کیا کر کے جائے گی، بھوک کو مٹانے کے لیے. پھر دیکھیں افریقہ چلے گئے جہاں بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. اب یہ وہاں گئی کچھ کیڑے اٹھائے کہ دیکھو اگر بھوک لگے تو کیڑے کھائے جا سکتے ہیں، ان کا نقصان نہیں ہے. لیکن ان غریبوں کو وہ ٹیکنالوجی نہیں دیں گے جو ہالینڈ کے اندر ہے. ہاں یہ سکھائیں گے کیڑے کھاؤ. اکارڈنگ دا ریسرچ ہالینڈ کے اندر یہ جو باڑے والے کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی ہے، اگر ہالینڈ اپنی ایگریکلچر اور ڈیری ملک کی ٹیکنالوجی اگر دنیا کو سکھا دے تو دنیا میں 250 ملین لوگوں کی بھوک کو مٹایا جا سکتا ہے. کہ اگر آپ کی پیداوار 40 بوریاں ہیں تو ان کی ٹیکنالوجی اتنی ہے وہ 1/3 مطلب 40 سے وہ 120 بوریوں تک پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن کسی کو ٹیکنالوجی نہیں دیں گے، لیکن یہ ضرور سکھائیں گے کہ کیڑے کیسے کھانے ہیں. ہاں ایک ڈرامہ. پھر کہا کہ مثلا دنیا میں زیرو ہنگر نہ ہو. دنیا میں فقر و فاقہ کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ فقیر نہ رہے. اب بھائی امیر کیسے بنانا ہے؟ پھر پلان کون دے گا؟ وہ دیں گے کہ آپ نے امیر کیسے بننا ہے. اب وہ جسے فقیری سمجھ رہا ہے، کیا مسلمان بھی اسے فقیری سمجھتا ہے؟ پھر یہاں صرف فقر مادی نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ پیسے کے اعتبار سے کون فقیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے کلچرلی بھی فقیر ہیں. وہ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر آپ اپنا قومی لباس پہنے، اگر آپ شلوار قمیض پہنے، اگر کوئی خاتون چادر پہنے، اگر کوئی خاتون حجاب کرے. کہتے ہیں یہ کلچرلی فقیر ہیں، ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوئے، ابھی تک 100 سال پہلے والی سوچ میں جی رہے ہیں، تو ذہنی اعتبار سے بیک ورڈ ہیں. ان کا مائنڈ ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوا، یہ پرانی سوچ والے ہیں، یا اولڈ مائنڈڈ ہیں. ہم کیا ہیں؟ براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم بڑے ذہن والے ہیں، ہم اپڈیٹڈ ہیں. تو کہا اس فقر کو بھی کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. اتا ترک نے پورے ترکی کے حجاب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. ایرانیوں کا آج لباس کیوں بگڑا ہوا ہے؟ کیونکہ محمد رضا شاہ کے باپ نے ایران کے اندر اس کے فقر فرہنگی بولتے ہیں. کلچرلی تمہارا معاشرہ فقیر ہے. تبھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے وزیر وزراء جب ان سے ملنے جاتے ہیں شلوار قمیض میں نہیں جاتے، کیونکہ فقیری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ فل سوٹ پہنے گا، ٹائی لگائے گا تو اس کا مطلب ہائی سٹینڈرڈ ہے، یہ ذہنی اعتبار سے فقیر نہیں ہے. پھر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیملی سسٹینیبل ہو، خانوادہ فیملی کا نظام بچائیں. اب اس کے نظر میں جو فیملی ہے وہ میری نظر میں نہیں ہے. اہل بیت کس کو فیملی بولتے ہیں؟ شیطان کسے فیملی بولتا ہے؟ اور یہ جو لوگ یورپ اور ویسٹرن کنٹریز، یہ چیزیں آپ کے پاس آنے والی ہیں. 2030 تک آپ پاکستان بڑا چینج دیکھیں گے. یہ سیاسی مسائل وسائل جتنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی پس منظر میں ہے. یہ سیٹ اپ 2030 تک باقی رہے گا، کیونکہ 2030 تک پاکستان میں بڑے بڑے چینجنگز لانے ہیں. آپ کی توجہات کہیں پہ کی جائیں گی اور آپ کے ملک کے اندر ایسے ایسے قوانین، ایسے ایسے سلیبس، ایجوکیشن کا پورا نظام اس طرح کر دیا جائے گا تاکہ آپ کے بچے اور آپ کی نسلیں اس نظام کے اندر کیا ہو جائیں؟ گھل مل جائیں. اب ہمیں بچاتا کون ہے ان سارے دشمن کے قوانین سے؟ فرش عزا حسین ابن علی تمہیں جو بیدار کر رہا ہے. انگریز کے لیے فیملی کی ڈیفینیشن اور ہے، مسلمان کے لیے فیملی کی ڈیفینیشن اور ہے. وہ کہتا ہے مین بھی فیملی ہے، وومن بھی فیملی ہے، مین وومن بھی فیملی ہے، اور وومن مین بھی فیملی ہے. اس کی تشریح یہ ہے، مرد مرد سے شادی کرے یہ بھی فیملی ہے، عورت عورت سے شادی کرے یہ بھی فیملی ہے، اور مرد عورت، عورت اور مرد یہ بھی فیملی ہے. جس کے لیے خدا نے اتنی بڑی قسم قرآن میں نہیں کھائی جو خدا نے قوم لوط کے لیے کھائی. فرمایا میرے محمد، اے میرے حبیب، لعمرک، مجھے تیری پوری زندگی کی قسم ہے
کہ قوم لوط کا بڑا برا حال تھا۔ آج یہ چیزیں معاشروں میں نارملائز کر کے آپ کا پورے نظام کو کیا کیا جا رہا ہے؟ درہم برہم و تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اب جانو قدر حسین ابن علی۔ اگر یہ فرش عزا نہ ہوتا آپ کے اقدار مٹ چکے ہوتے۔ آج مسلم معاشرہ مٹ رہا ہے، بعض شیعہ خوش ہو رہے ہیں مولانا سعودی عرب بڑا ترقی کر رہا ہے، یہ اچانک سیکولرزم کہاں سے آ گیا؟ اچانک سختیاں کیسے ختم ہو گئیں؟ جس ملک میں دکانیں بند کرا کے لوگوں سے نمازیں پڑھائی جاتی تھیں، آج وہاں کیسینو، آج وہاں سنیما گھر، آج وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ مکمل مسلمانوں کے نظام و کلچر کو کیا کیا جا رہا ہے؟ عقیدتی ہمارا لاکھ اختلاف ہو، لیکن جو مسلم اقدار ہیں اس کو معاشرے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ختم کیا جا رہا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ تو آج آپ بچے ہوئے ہو تو بدولت ابا عبداللہ الحسین بچے ہوئے ہو، کیونکہ جب تک اس فرش عزا سے زینب کا نام لیا جائے گا حیا زندہ رہے گا، جب تک عباس کا نام لیا جائے گا غیرت زندہ رہے گی، جب تک شہادت اکبر کا نام لیا جائے گا جذبہ شہادت زندہ رہے گا، اور جب تک یزید و ان کے ساتھیوں پہ لعنت کی جائے گی ظلم کے منہ پہ ہمیشہ دھتکار باقی رہے گی۔ تو یہ فرش عزا، یہ نظام اہل بیت ہے جو آپ کی نسلوں کو بچانے کے لیے خدا نے بچھایا ہے۔ فرمایا قدر کرو کہ عاشق ابا عبداللہ الحسین ہو، ان الحسین مصباح الہدا، یہ وہ چراغ ہدایت ہے، یہ وہ کشتی ہے۔ گاڑی نہیں کہا، سواری نہیں کہا، کشتی کہا۔ کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی میں چلتی ہے، اور بندہ اگر پانی میں ہو اور پانی میں کشتی ہو اور یہ ضد کرے کہ میں نے کشتی پہ نہیں چڑھنا، کتنی دیر تیرے گا، کتنی دیر سروائیو کرے گا، کتنی دیر بھی پانی میں رہے، بڑا تیراک بھی ہو بالآخر ڈوب کے مر جائے گا۔ تو کہ آخری زمانے میں چاہو نہ چاہو تمہاری نجات کے لیے اگر میں نے کوئی چیز رکھی ہے وہ کشتی ابا عبداللہ الحسین ہے۔ تبھی آغا ششتری کہتے ہیں جب مجلس حسین میں آؤ تو میرے عزیز یہ تصور کر کے بیٹھو کہ تو کشتی حسین کا سوار ہے۔ اب سوار ہوئے ہو تو اترنا نہیں حسین کی کشتی سے، واللہ پچھتاؤ گے۔ بڑے لوگ پچھتاوے میں آئیں گے، بڑے لوگ پچھتاوے میں آئیں گے۔ قرآن کی آیت ہے جب وہ نورانی لوگوں کو دیکھیں گے کہیں گے اپنا تھوڑا سا نور مجھے دو۔ وہ نورانی لوگ کہیں گے واپس جاؤ، دفع ہو جاؤ، دنیا میں یہ نور تجھے بلا رہا تھا، تم کن کے پیچھے لگے؟ اور کہا بڑے خوش ہوں گے جو اس قلعہ نورانی اہل بیت کے اندر موجود ہوں گے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا اور ہمیں بتایا کہ دنیا محل فنا ہے، مرنا سب نے ہے، شہادت کی موت بہترین موت ہے۔ یہ بدن ہے ہی کس کے لیے؟ جس نے مٹی میں مل جانا ہے۔ اچھا ہو کہ اللہ کی راہ میں تیر کھائے، اچھا ہو کہ اللہ کی راہ میں زخمی ہو اور راہ اور جہاد پروردگار عالم نے دنیا سے انسان چلا جائے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، بین الحرمین اس طرح سلام کریں جس طرح زینب کبریٰ نے کیا، جس طرح علی اکبر نے کیا، جس طرح قاسم نے گھوڑے سے گرتے ہوئے اپنے چچا حسین کو کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد سب مل کے السلام وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو
زینب کی اسیر پہ علماء کہتے ہیں خدا کو زینب کی اسیری کا واسطہ دیا کرو اور دعا کیا کرو خدا مجھے گناہوں کی اسارت سے آزاد فرما. اللہ کبھی یہ واسطہ رد نہیں کرتا. آج آپ مومنوں کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ اگر امام زمانہ آئے میں مولا کو اپنے گھر میں دعوت دوں. اس زمانے بھی مومنین بڑی خواہش رکھتے تھے فرزند رسول تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر میں تشریف لائیے. ایک یتیم بچی تھی امام حسین نے اسے پال پوس کے ذبح کیا. جوان ہوئی شادی شام میں کرا دی. ہر سال مدینے آتی تھی امام حسین سے عرض کرتی تھی کبھی کبھی شکوہ بھی کرتی تھی. کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے. جب آتی ہوں کہتا ہے اپنے مولا سے پوچھو تو صحیح کب میرے گھر آئیں گے. میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا میں بڑی بڑی دعوتیں کروں گا. امام حسین کو بڑا پیار آیا. فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے. اتنا سننا تھا مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے. امام نے کہا شیرین بیٹھو تیرا قصور نہیں ہوگا. ارے حالات بدل جائیں گے. لیکن شیرین ایک وصیت یاد رکھنا مولا جان قربان. فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں قیدیوں کا خاص خیال رکھنا. جب کبھی قیدی نظر آئے پانی ضرور پلانا. شیرین نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی. مدینے سے شام چلی گئی. شیرین اپنے وطن واپس پہنچی. عزادارو یہاں زینب بے وطن ہو گئے. شام کے بازار میں آئے. شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا. اس کی نگاہ سکینہ پہ پڑ گئے. زخمی کانوں پہ پڑ گئے. زخمی رخساروں پہ پڑ گئے. مومن زارو قطار رونے لگا. دوڑا دوڑا گھر گیا. شیرین کا شوہر رو کیوں رہے ہو؟ کہتا شیرین ہمیشہ ایک بات کہتی تھی تیرے مولا کی وصیت اگر کوئی قیدی نظر آئے گھر لے کر آؤ. کہتا شیرین میری زندگی گزر گئی. میں نے کبھی ایسے مظلوم قیدی نہیں دیکھے. میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے. شیرین نے کہا جلدی کرو
قیدیوں کو گھر لے کر آؤ۔ مومنان نے جلدی جلدی سے سفرے بچھانا شروع کیا، کنیزوں کو کا پانی لے کر آؤ، لیکن قیامت کا منظر تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جیسے زینب شیرین کے گھر میں آئے، جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا، اس کے سر پہ چادر موجود ہے، لیکن ہائے علی کی بیٹی کی قسمت۔ فوراً شیرین نے کہا قیدی بیویوں، میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں، جتنا پانی پینا ہے پی لو، ابھی کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ قیدی بیویوں نے کہا مومن آیا، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں۔ ایک دن میں میرے گھر سے 18 لاشیں نکلے ہیں، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا۔ کہا قیدی بیویوں، میں کیوں روکوں گی، جتنا رونا ہے رو لو۔ راوی کہتا یا قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا، ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، رو رو کے کہنے لگی اے عباس کے پیاسے بھیا، اے عباس کے غریب الوطن بھیا۔ اتنا سننا تھا، شیرین اٹھے، اے قیدی بیوی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کے بھائی کا نام ہے۔ قیدی بیویاں خاموش، شیرین تیرا گھر ہے، اجازت نہیں تو نہیں روئیں گے۔ نہیں قیدی بیویوں، دل دکانا نہیں چاہتے، لیکن یہ نام نہ لو۔ اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے، اس کے نام سے گریہ کرو، یا بیٹی کا نام آنا تھا۔ پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی، کہنے لگی اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔ شیرین نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، یہ تو مدینے والی کا نام ہے۔ اللہ میرے مولا کے بچوں کا خیر کرے۔ کہتے اب شیرین بھی زار و قطار رونے لگے، کہتی ہے قیدی بیویوں تو نے مجھے بڑا رلایا، اللہ میرے مولا کے گھر کی خیر کرے، اللہ میرے بچے حسین پہ قربان کرے۔ کہتی ہے قیدی بیویوں ایک آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے، اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزیزو جب بہن کا نام آنا تھا، سناٹا چھا گیا۔ اٹھے تو کون اٹھے؟ راوی کہتا ایک مرتبہ زینب اٹھے، ایک مرتبہ گائے اجڑی ہوئی زینب کے پیاس بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا۔ شیری دوڑے دوڑے بی بی زینب کے قدموں میں گرے، اے قیدی بی بی تو کون ہے؟ تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟
بی بی زینب نے چہرہ اٹھایا، کہا شیری نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، او شیری تیرے مہمان آ گئے، تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا۔ او شیری میں زینب اجڑ گئے، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ موت میں